الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ الحمد للہ ہمارے اس مبارک سلسلے کی سلسلہ تعارف محدثین، جس کا عربی نام الدرہ فی تذکرۃ اعلام الامہ نام ہے، الحمدللہ اس مجلس کی یہ 5ویں مجلس ہے، اس سلسلے کی 5ویں مبارک مجلس ہے۔ یہ اہل علم کا تذکرہ کرنا، سلف صالحین کا تذکرہ کرنا بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے۔ بعض سلف کہا کرتے تھے تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، صالحین کا ذکر کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت کی بدولت اہل علم نے اپنی کتابوں میں مستقل طور پر سلف کے تذکرے کے فوائد ذکر کیے ہیں۔ متعدد فوائد ہیں، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس سلسلے کے ساتھ جڑنا اور سلف کا تذکرہ سننا، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کے، یہ بہت ہی زیادہ باعث برکت اور خیر والا امر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تبع تابعین کے عہد کی ایک بڑی ہی معروف شخصیت امام اوزاعی رحمہ اللہ کا تذکرہ پڑھیں گے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ بھی دیگر سلف کی طرح، جن کا ہم تذکرہ پڑھ چکے ہیں، بڑی ہی اونچی چوٹی کی شخصیت ہے، بڑی ہی معروف شخصیت ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں احد ائمۃ الدنیا فقہا وعلما وورعا وحفظا وفضلا وعبادۃ وضبطا مع زہادۃ، کہ آپ دنیا کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں، فقہ کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، حفظ کی قوت کے اعتبار سے بھی، فضل کے اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، اور علم کو ضبط کرنے کے اعتبار سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو زہد بھی عطا کر رکھا تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اجمع العلماء على امامت الاوزاعی و جلالتہ، علماء کا امام اوزاعی کی امامت پر اور عظمت پر اجماع ہے، وعلو مرتبتہ و کمال فضلہ، اور آپ کی بلند شان، کمال فضل پر لوگوں کا کمال فضل پر اہل علم کا اجماع ہے۔ وأقوال السلف رحمهم الله كثيرة مشهورة مصرحة بورعه وزهده وعبادته وقيامه بالحق وكثرة حديثه وغزارة فقهه وشدة تمسكه بالسنة وبراعته في الفصاحة وإجلال أعيان أئمة عصره من الأقطار له واعترافهم بمرتبته، کہ سلف کے اقوال آپ سے متعلق بڑے مشہور ہیں، اور ان میں آپ کے پرہیزگاری کی، آپ کے زہد کی، آپ کی عبادت کی، حق پر ڈٹ جانے کی، حدیث کی کثرت کی، فقہ کے زبردست ہونے کی، سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کی، اور اپنی فصاحت میں ماہر ہونے کی، اور آپ کے زمانے کے ائمہ کی آپ کی تعظیم کرنے کی، اور آپ کے مرتبے کے اعتراف کرنے سے متعلق ان کے اقوال میں بکثرت صراحت موجود ہے۔ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ کا درجہ، آپ کی امامت بڑی معروف اور مشہور ہے، آپ بہت بڑے دین کے امام تھے۔ احد ائمۃ الدنیا، دنیا کے اماموں میں سے ایک امام ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی سیرت پر مستقل بعض لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ جہاں ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، وہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ ادب بھی سیکھتے ہیں، وہیں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ایک عالم علم کے ساتھ ساتھ میدان جہاد کا شہسوار کیسے ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ایک عالم تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ امت کی خیر خواہی کا کام اور امت کے نفع کا کام کیسے کرتا ہے، اور کس طرح سے وہ حریص ہوتا ہے لوگوں کو نفع پہنچانے پر۔
اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ایک عالم کا بادشاہوں کو نصیحت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ایک عالم بادشاہ کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھتا ہے، اور دیگر ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں امام اوزاعی رحمہ اللہ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم چند ایک باتیں آج کے درس میں امام اوزاعی سے متعلق سیکھیں گے، اور آپ کی سیرت سے انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں گے، اور آپ کی سیرت ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ 88 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ 88 ہجری کو آپ پیدا ہوئے۔ جس سن میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس سن میں بنو امیہ کی حکومت تھی۔ بنو امیہ کی حکومت 132 ہجری میں ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد بنو عباس کی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے۔ آپ نے بنو امیہ کی حکومت بھی پائی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے بنو عباس کی حکومت کا بھی ابتدائی دور پایا ہے۔ ابو العباس صفاح اور ابو جعفر منصور، ان دونوں کا دور آپ نے پایا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی راجح قول کے مطابق 157 ہجری میں وفات ہوئی۔ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے بنو امیہ کا دور بھی دیکھا ہے اور بنو عباس کا دور بھی دیکھا ہے، اور دونوں حکومتوں کے ساتھ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا وعظ و نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور خیر خواہی اور اصلاح والا تعلق رہا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ انشاءاللہ ہم اس کی آگے کچھ مختصر سی مزید اس سے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، جو آپ امراء اور بادشاہوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ شام میں پیدا ہوئے، شام کے علاقے بعلبک میں، اور کرک نامی ایک علاقے میں آپ کی پرورش ہوئی، اور اوزاع نامی علاقے میں آپ رہائش پذیر ہوئے۔ اسی نسبت سے امام اوزاعی رحمہ اللہ کو اوزاعی کہا جاتا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی نسبت الاوزاعی کے متعلق اور اقوال بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی نسبت الاوزاعی یہ جگہ کی طرف نسبت نہیں ہے، بلکہ یہ قبیلے کی طرف نسبت ہے۔ اوزاع حمیر کا ایک قبیلہ ہے، اسی کی طرف نسبت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی نسبت اوزاعی خاندان کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ امام اوزاعی رحمہ اللہ جس جگہ رہا کرتے تھے وہاں پہ چونکہ مختلف قبائل آباد تھے، اوزاع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، اور مختلف قومیں، مختلف لوگوں کے گروہ، تو امام اوزاعی رحمہ اللہ ایسی جگہ پر رہتے تھے، تو اس جگہ پر رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے امام اوزاعی کی نسبت امام اوزاعی کہلائی۔ ایسا نہیں ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ اوزاع قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات واللہ اعلم یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ حمیری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنو حمیر کی ایک شاخ ہے بنو سیبان، امام اوزاعی رحمہ اللہ کا اسی سے تعلق تھا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے چچا تھے چچا تھے امام اوزاعی رحمہ اللہ کے یحییٰ بن عمر السیبانی۔ کئی ایک اہل علم نے ان کے ترجمے میں ذکر کیا ہے کہ یہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے چچا ہیں۔ اگر یہ بات درست ہو تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا تعلق بنو سیبان کے ساتھ تھا، اور بنو سیبان یہ حمیری ہیں، اور حمیر عرب کا معروف قبیلہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ وہ سندھ کے قیدیوں میں سے ہیں۔ ہمارا پاکستان کا جو سندھ ہے اس سندھ کے قیدیوں میں سے ہیں، اور یہاں سے قید کر کے تو آپ کو شام لے جایا گیا، لیکن یہ موقف کمزور ہے، یہ موقف صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ عربی ہیں، اور بنو حمیر کی شاخ بنو سیبان سے آپ کا تعلق ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے متعلق
ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا نام اصل میں عبد العزیز تھا، لیکن آپ نے اپنا نام بدل کے عبد الرحمن رکھ دیا، لیکن یہ کوئی بات مضبوط نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ آپ کا نام عبد الرحمن ہی تھا، عبد الرحمن ہی نام آپ کا رہا ہے، لیکن آپ کی شہرت آپ کی نسبت سے بہت سے لوگ جو عوام الناس ہیں اور انہوں نے امام الزائی کا نام سن رکھا ہے، وہ اکثر ان میں سے نام سے واقف نہیں ہوتے، بس وہ اتنا ہی جانتے ہیں امام الزائی۔ تو آپ کی شہرت آپ کی نسبت کے ساتھ ہے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کی نسبت، شہرت ان کی نسبت کے ساتھ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے نام کا بھی نہیں پتا، بس جب بھی بخاری کہا جاتا ہے تو ان کے ذہن میں فوراً صحیح بخاری کے مؤلف امام بخاری آ جاتے۔ اسی طرح امام الزائی رحمہ اللہ کا معاملہ ہے۔ امام الزائی رحمہ اللہ کا نام ہے عبد الرحمن بن عمر بن یحمد، جیسے لفظ ہوتا ہے یکرم، اس طرح لفظ ہے یحمد۔ امام الزائی رحمہ اللہ کی کنیت معروف ہے ابو عمر، نام سے زیادہ آپ کی کنیت معروف ہے۔ عموماً آپ کا تذکرہ اس طرح کیا جاتا ہے ابو عمر الاوزاعی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے تو کچھ وقت بعد ہی آپ کے والد فوت ہو گئے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے یتیم پرورش پائی ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی والدہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی نیک اور صالحہ خاتون تھی، اپنی بچے کی تربیت پر بڑی حریص تھیں اور بڑی فکر کرنے والی تھیں اپنے بچے کی تربیت کی۔ وہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ منتقل کرتی رہی ہیں تاکہ ان کی بہتر سے بہتر تربیت کی جا سکے اور زیادہ سے زیادہ انہیں علماء کی سے ملوایا جا سکے، علماء کے سامنے انہیں بٹھایا جا سکے۔ عباس بن ولید بن مزید رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اوزاعی بعلبک میں پیدا ہوئے اور بقاع نامی علاقے میں آپ کی اٹھان ہوئی، پرورش پائی آپ نے۔ پھر آپ کی والدہ آپ کو بیروت میں لے آئیں۔ بیروت یہ اب لبنان کا علاقہ ہے اور اس وقت یہ شام کا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو کبھی دنیا میں کسی چیز پر ایسا تعجب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا ان کو تعجب امام اوزاعی پر ہوتا تھا، اور وہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے تھے سبحانک تفعل ما تشاء، کہ اے اللہ تو پاک ہے، تو جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اوزاعی اپنی والدہ کی گود میں یتیم تھے، فقیر تھے، ان کی والدہ ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتی، اور اللہ تیرا فیصلہ ان کے بارے میں وہ کچھ تھا کہ اب امام اوزاعی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں وہ پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے لگے بیٹا، بادشاہ بھی اس بات سے عاجز آ گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ایسا ادب سکھائیں جیسا امام اوزاعی کا اپنے متعلق ادب ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے، فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ امام اوزاعی جب آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو میں اپنے دل میں کہتا ہوں کہ کیا کوئی مجلس میں ایسا دل بھی ہوگا جو رو نہیں رہا ہوگا۔ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ یتیم پیدا ہوئے، یتیم تھے امام اوزاعی رحمہ اللہ، اور آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی۔ خود امام اوزاعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میرے والد فوت ہوئے تو میں چھوٹا بچہ تھا، بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا تو کہ عرب کے شیخ آئے، کوئی بزرگ تھے، تو بچوں نے جب ان کو دیکھا تو بچے بھاگ گئے، میں وہیں رہا۔ مجھے کہنے لگے تم کس کے بیٹے ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو کہنے لگے کہ بھتیجے اللہ تعالیٰ تمہارے باپ پر رحم کرے، آؤ میرے ساتھ۔ انہیں اپنے گھر لے گئے۔ کہتے ہیں پھر مجھے انہوں نے اپنے ساتھ ہی رکھا اور میری دیوان میں میری ڈیوٹی بھی مقرر کر دی گئی۔ دیوان یعنی وہ محکمہ جس میں لوگوں کا حساب کتاب لکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا یمامہ کی طرف، تو مجھے بھی بھیج دیا وہاں پر، تو میں یمامہ گیا، وہاں کی جامع مسجد میں داخل ہوا۔ تو جب ہم نکلے تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک بندہ کہنے لگا، ایک ساتھی کہنے لگا کہ میں نے یحییٰ بن ابی کثیر کو دیکھا ہے، انہیں آپ پر تعجب ہو رہا تھا۔ یہ یحییٰ بن ابی کثیر بہت بڑے امام تھے، یمامہ کے رہنے والے تھے، عالم ہے بہت بڑے۔
تو کہہ رہے تھے کہ میں نے اس وفد میں اس نوجوان سے بڑھ کر کوئی بھی اچھا شخص نہیں دیکھا. کہتے ہیں پھر میں یحییٰ بن ابی کثیر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا اور میں نے کوئی تقریباً 14 کتابیں یا 13 کتابیں ان سے لکھی، یعنی ان کی شاگردی اختیار کر لی، ان سے حدیث وغیرہ سنتے رہے. تو اس میں بات جو کہنے کی ہے وہ یہ کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ اپنے متعلق بتا رہے ہیں کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ یتیم پرورش پائی ہے آپ نے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی کسی کے ساتھ عنایت جڑ جائے اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ رب العزت کا فضل اسے پہنچ جائے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی یتیم پیدا ہوا ہے یا کوئی بغیر ماں کے اس کی پرورش ہوئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب عنایت اللہ تعالیٰ کی ہو اور اللہ رب العزت کسی بندے پر انعام کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی بھی ہمیں اپنی اولاد ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی اولاد ہے، ہمیں اس سے متعلق یوں نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے والدین نہ ہوں تو ان کی کوئی دینی تربیت کر نہیں سکے گا. کوئی شک نہیں کہ والدین دینی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، لیکن والدین کے بغیر دینی تربیت محال اور ناممکن نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء بنایا ہے، وہ دین کے ائمہ میں سے ہیں. لہٰذا جب کبھی بھی دین ہم سے قربانی مانگے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے یہ سوچ کر رک نہیں جانا چاہیے کہ بعد میں میری اولاد کا کیا بنے گا، ان کی تربیت کرنے والا کون ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کر دو. اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نیک صالح والدین کی اولاد کو ضائع نہیں کرتا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سبب ہوں اپنی اولاد کی تربیت کا، اگر میں نہیں ہوں گا تو میرے بچوں کی تربیت کوئی نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کسی کے بچوں کو دین کا خادم بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ایسا ہی ہو کر رہے گا. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ والد کی پیدائش کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد والد کی وفات ہو جائے تو ماؤں کو اپنا دل چھوٹا نہیں کر لینا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ ماں کو عظیم الہمت ہونا چاہیے اور مستقل مزاج ہونا چاہیے. اور جب کسی خیر کا ارادہ کر لے کوئی خاتون تو پھر اس میں استقلال ہونا چاہیے. امام اوزاعی رحمہ اللہ کی والدہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد مایوس نہیں ہوئی اپنے بچے کی تربیت سے، بلکہ وہ اس کوشش میں رہی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا. یہ ہم سفیان ثوری رحمہ اللہ کے حالات میں بھی پیچھے پڑ چکے ہیں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی والدہ نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کی تربیت میں ان کی والدہ کا بہت کردار ہے. تو بچے کے والد کی وفات کے بعد خواتین کو مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے اور اپنے بچے کو دین کے راستے پر چلانا چاہیے. امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بھائی کتنے تھے؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے ایک بھائی کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اس کے علاوہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے کسی بھائی کا تذکرہ نہیں ملتا. ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر. امام اوزاعی رحمہ اللہ کی اہلیہ کا نام کیا تھا واللہ عالم، اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. لیکن امام اوزاعی رحمہ اللہ کی بیوی کا البتہ تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی بیویاں کتنی تھیں. امام اوزاعی رحمہ اللہ کی اولاد میں ایک آپ کے بیٹے تھے محمد بن عبد الرحمن. آپ کے نرینہ اولاد میں سے ایک آپ کے بیٹے تھے محمد بن عبد الرحمن. انہوں نے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے کئی چیزیں روایت کی. امام اوزاعی رحمہ اللہ کی اولاد میں 3 بیٹیوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے. اس کے علاوہ معلوم نہیں ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی کوئی اولاد تھی یا نہیں تھی. اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کے چچا ابو عمر السیبانی، ان کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ
ان کے چچا تھے، اور ان کے چچا کے بیٹے یحییٰ بن ابی عمر السیبانی تھے۔ اس کے علاوہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی آل اولاد یا جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کون تھے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی والدہ نے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اپنے بیٹے کی اچھی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے بڑے بڑے ائمہ سے اور بڑی بڑی شخصیات سے احادیث لی ہیں، سماع کیا ہے، جن میں ایک تو امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بڑے معروف استاد یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ ہے۔ یہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے ان کا تلمذ کیسے اختیار کی۔ اس میں ہمارے لیے یہ تربیت کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عالم کو جوہر شناس ہونا چاہیے۔ عالم ایسا عقابی نظر والا ہونا چاہیے کہ وہ قیمتی ہیرے کو جب طلبہ اپنے طلبہ کو دیکھے یا جن لوگوں کو دین کی تعلیم دی جا سکتی ہے ان لوگوں کو دیکھے تو اس کی آنکھیں فوراً جیسے عقاب کی اپنے شکار پر گڑ جاتی ہیں نا آنکھیں، بالکل اسی طرح اس کی آنکھیں پہچان لیں کہ ان لوگوں میں سے کون ہے وہ جس کی اللہ رب العزت نے دل کی مٹی ایسی رکھی ہے کہ اس مٹی پر لگایا گیا پودا وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا اور وہ مٹی بہت اچھا پھل دے گی۔ یہ جوہر شناسی اچھے استاد کی علامت ہوتی ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ میں خوبی تھی، انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ بچہ بڑا قیمتی بچہ معلوم ہوتا ہے۔ ان کی کوشش کاوش سے امام اوزاعی رحمہ اللہ جو ایک محکمہ دیوان کے ملازم تھے، اللہ رب العزت نے ان سے وہ ملازمت چھڑوائی اور ان کو اتنا بڑا عالم بنا دیا۔ امت کے علماء میں سے ایک عالم ہے جن کی شہرت آفاق کو پہنچ چکی ہے اور جن کی احادیث صحاح ستہ میں موجود ہے اور جن کے بارے میں کہا گیا ہے شیخ الاسلام۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے اپنی کتابوں میں، تو آپ کے متعلق کہا ہے شیخ الاسلام۔ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ وہ شخص ہیں جن کے متعلق کئی ایک اہل علم نے کہا ہے اعلم اہل الدنیا، کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم اپنے دور کے۔ اور بعض اہل علم نے یہاں تک کہا ہے، انشاءاللہ آگے بات آئے گی، کہ کان یصلح للخلافہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ اس بات کے اہل تھے کہ انہیں خلیفہ بنا دیا جائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اور عبداللہ بن مبارک کیا شخصیت ہے عبداللہ بن مبارک کی؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے اختیار دیا جائے اس امت کے لیے کہ کوئی بندہ چن لو تو میں اوزاعی کو چنوں۔ اور یہ بات امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے علاوہ بعض دیگر اہل علم نے بھی کہی ہے کہ میں اگر اختیار دیا جائے نا کہ سفیان ثوری اور امام اوزاعی ان دونوں میں سے کوئی بندہ چن لو امامت کے لیے تو ہم امام اوزاعی رحمہ اللہ کو چنیں۔ تو کہاں امام اوزاعی رحمہ اللہ ایک محکمہ دیوان کے ملازم تھے اور کہاں وہ محکمہ دیوان سے نکلے اور اتنے بڑے عالم بن گئے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر دے یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کو، جنہوں نے امام اوزاعی رحمہ اللہ میں اس نباہت کو اور اس صلاحیت کو جانچ لیا اور دیکھ لیا اور بھانپ لیا اس صلاحیت کو، اور ان کی کوشش سے امام اوزاعی رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم بن گئے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں سے علم لیا ہے ان میں عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ ہے، مکحول الشامی ہیں، ابو جعفر الباقر ہیں، قتادہ بن دعامہ السدوسی ہیں، قاسم بن مخیمرہ ہیں، بلال بن سعد ہیں، امام زہری ہیں، سلیمان بن حبیب المحاربی ہیں، عطاء الخراسانی ہیں، علقمہ بن مرثد ہیں، محمد بن منکدر ہیں، میمون بن مہران ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام نافع ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر علماء کی ایک جماعت سے، ائمہ کی ایک جماعت سے آپ نے علم لیا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے علم لینے والوں میں آپ کے اساتذہ بھی شامل ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا علم میں مقام کتنا بلند تر تھا کہ امام اوزاعی سے روایت کرنے والوں میں امام اوزاعی رحمہ اللہ کے استاذ بھی ہیں، اور وہ دونوں استاد بہت جلیل القدر ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور وہ امام اوزاعی کے استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔
ان میں ایک تو امام زہری یعنی دنیا کے حفاظ کے امام ہیں، اور جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بعد اس امت کے بہت بڑے حافظ تھے۔ امام زہری رحمہ اللہ نے بھی امام اوزاعی سے روایت لی، اور یحییٰ بن ابی کثیر جن سے شروع میں امام اوزاعی نے علم لیا اور ان کے پاس ایک لمبی مدت ٹھہرے رہے، یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ نے بھی امام اوزاعی سے روایت کی، اور اسی طرح قتادہ بن دعامہ السدوسی، بعض اہل علم نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بھی امام اوزاعی رحمہ اللہ سے حدیثیں نقل کی، اور یہ تینوں تابعی ہیں، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ تبع تابعی ہیں۔ تابعین یہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے یہ چند ایک تابعین امام اوزاعی سے جو تبع تابعی ہیں اور ان کے شاگرد ہیں ان سے روایت بیان کر، اس میں ہمارے لیے کیا بات ہے سیکھنے کی، کہ علم لینے میں کوئی عار نہیں ہونی چاہیے، علم لینے میں کوئی عار کی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو ایک بات کا علم نہیں دیا، کسی ایسے کو دے رکھا ہے جو آپ سے علم میں کم ہے، عمر میں کم ہے، حتیٰ کہ مقام اور منصب میں کم ہے، حتیٰ کہ وہ آپ کا شاگرد ہے، تو اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی دین کی بات سیکھیں اور اس سے کوئی دین کی بات لیں۔ اور اگر وہ کوئی سبق پڑھا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ نہیں سیکھا اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے اور وہ سیکھنے کا علم ہے، تو اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ آپ اس مجلس میں جا کر بیٹھ جائیں اور وہ علم سیکھیں۔ یہ تواضع کی علامت ہے، اور یہ انسان میں موجود علم کی برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس تواضع کی وجہ سے اس کے علم کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ سے آپ کے ان اساتذہ کے علاوہ جن لوگوں نے روایت کی ہے امام اوزاعی سے، ان میں امام مالک رحمہ اللہ ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہیں، آپ کے بڑے معروف شاگرد ابو اسحاق الفزاری ہیں، ولید بن مسلم ہیں، اسماعیل بن عیاش ہیں، حقل بن زیاد رحمہ اللہ ہیں، ابو عاصم النبیل ہیں، محمد بن یوسف الفریابی ہیں، اور اس کے علاوہ کبار اہل علم کی ایک جماعت نے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے حدیث نقل کی ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، حدیث کی تقریباً جتنی کتابیں ہیں نا، ساری کتابوں میں امام اوزاعی رحمہ اللہ کی حدیث موجود ہے۔ تو یہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے فضائل میں سے ہے کہ آپ کی حدیث تمام کتب حدیث میں موجود ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے علم سیکھنے کے ارادے سے آپ کے پاس آئے، لیکن محمد بن سیرین رحمہ اللہ بیمار تھے، ان سے کوئی حدیث نہیں سن سکے، اور حسن بصری رحمہ اللہ کا ارادہ کیا کہ حسن بصری رحمہ اللہ سے کچھ سیکھیں، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جب آپ آئے علاقے میں پہنچے حسن بصری رحمہ اللہ کے علاقے میں، تو حسن بصری رحمہ اللہ فوت ہو چکے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اور محمد بن سیرین یہ بصرہ کے رہنے والے لوگ، امام اوزاعی شام میں رہتے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو کسی اپنے معاصر عالم سے جو اس کے زمانے میں موجود ہوتا ہے، خواہش کے باوجود انسان اس سے علم نہیں لے سکتا، اس لیے کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لہٰذا آدمی کو جو کبار اہل علم ہے ان سے علم لینے میں جلدی کرنی چاہیے، قبل اس سے کہ اللہ رب العزت نے جو ان کا وقت لکھا ہے وہ وقت پورا ہو جائے اور آدمی ان سے علم لینے سے محروم رہ جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایمان لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے، شرف صحبت پانے کے لیے آئے، لیکن جب مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے۔ ایسے بھی تھے کہ وہ مدینہ پہنچے تو اس سے گزشتہ رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی۔ تو آدمی کو جلدی کرنا چاہیے علماء سے علم لینے میں، خاص کر کبار اہل علم سے، کہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کا کب وقت لکھا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام اوزاعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے۔ آپ سے متعلق اہل علم کی ثناء اور تعریف سے متعلق کلمات بڑے معروف ہیں۔ اسماعیل بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے 140 ہجری میں سنا، لوگ کہہ رہے تھے کہ اوزاعی الیوم عالم الامہ، آج کے دن اب اوزاعی امت کے عالم ہیں۔
امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری اور امام اوزاعی، سفیان ثوری اور اوزاعی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آئے۔ جب دونوں نکلے تو امام مالک تبصرہ کرنے لگے، کہنے لگے ایک کا دوسرے سے علم زیادہ ہے لیکن وہ امامت کے لیے موضوع نہیں ہے، اور دوسرا امامت کے لیے موضوع ہے، یعنی اوزاعی رحمہ اللہ۔ یعنی اوزاعی ایسے آدمی ہیں، ایسی شخصیت ہے اوزاعی کی کہ انہیں امام بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں الاوزاعی امام یقتدی بہ، اوزاعی ایسے امام ہیں جن کی پیروی کی جانی چاہیے، پیروی کی جاتی ہے جن کی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ جو امام اوزاعی رحمہ اللہ کے نظیر ہیں عمر کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی، امام اوزاعی رحمہ اللہ 157 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا بھی یہی زمانہ ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ دونوں کی ملاقات ہوئی تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے امام اوزاعی رحمہ اللہ کے سواری کی لگام پکڑ لی، اور لگام پکڑ پکڑ کر تو آگے آگے چلتے اور لوگوں کو کہتے کہ شیخ کو راستہ دو۔ اس میں یہ بات ہے کہ اہل علم کو اسی طرح ایک دوسرے کی تعظیم کرنی چاہیے، اور یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، دوسرے کو کم تر باور کرانے کی کوشش کریں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا محبت اور احترام والا تعلق ہونا چاہیے، توقیر والا تعلق ہونا چاہیے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں امام اوزاعی اور امام ثوری وہ مینا میں تھے، تو اوزاعی ثوری سے کہنے لگے کہ بھئی آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یزید بن ابی زیاد نے بیان کیا ہے، وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے بیان کرتے ہیں، وہ برا رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے کانوں کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے، پھر دوبارہ آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو امام اوزاعی کہنے لگے کہ زہری نے تو سالم سے، وہ اپنے والد سے بیان کیا ہے، زہری سالم سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایسے رفع دین کیا ہے، تو آپ مجھے اس کے مقابلے میں یزید بن ابی زیاد کی حدیث پیش کر رہے ہیں جو ضعیف ہے اور ان کی حدیث سنت کے مخالف ہے۔ تو سفیان ثوری کی بات سنی تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سفیان ثوری کوفہ کے رہنے والے تھے، رفع دین موقف نہیں تھا آپ کا رفع دین کرنا۔ تو امام اوزاعی کہنے لگے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لگتا ہے آپ کو میری بات پسند نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگے ہاں۔ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ میں نا جرت تھی، طبیعت میں حدت تھی امام اوزاعی کی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت سے تجاوز کر جاتے تھے، نہیں، بلکہ امام اوزاعی میں یہ حدت صرف اور صرف اسی قسم کے موقع پر سامنے آتی تھی، اس کا اظہار ہوتا تھا، وگرنہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی طبیعت میں دوسری جانب نرمی بھی بہت تھی۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ آپ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کان ارفق الرجلین، آپ سفیان ثوری اور اوزاعی میں سے امام اوزاعی وہ زیادہ نرم دل تھے سفیان ثوری رحمہ اللہ کی نسبت۔ تو بہرحال امام اوزاعی کی طبیعت میں اس کا یہ معنی نہیں کہ حدت تھی نہیں، کچھ نہ کچھ حدت بھی تھی۔ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ کو کہنے لگے، سفیان ثوری کو کہنے لگے کہ آئے مقام ابراہیم پر چلتے ہیں اور جا کر مباہلہ کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے کون حق پر ہے۔ تو جب سفیان ثوری رحمہ اللہ نے دیکھا نا کہ انہیں کچھ مزاج ان کا تیز ہو گیا، تو سفیان ثوری رحمہ اللہ انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ اہل علم اپنے جو برابر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ علم کا مذاکرہ کرنا، مناقشہ کرنا اور مسائل پر گفتگو کرنا، اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے۔ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی مزاج میں تیزی کی وجہ سے غصہ بھی آ جاتا ہے، اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ علماء کی ایک دوسرے سے لڑائی ہو گئی، اسے تماشا بنا دیا جائے، علماء کے اختلاف کو پھیلایا جائے، فیس بک پہ پوسٹ ہو رہی ہے، سوشل واٹس ایپ پر اس کو نشر کیا جا رہا ہے کہ علماء کا اختلاف ہو گیا، فلاں عالم نے دوسرے عالم کا رد کر دیا، فلاں نے فلاں کو یہ کہہ دیا۔ اس طرح ہڑبونگ مچانا یہ کوئی معقول کام نہیں۔ علماء میں اختلاف ہو جانا یہ عام سی بات ہے، بلکہ اختلاف کے دوران کبھی مزاج تیز بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود علماء میں اخوت، محبت، بھائی چارہ وہ باقی رہتا ہے۔
इमाम मुज़ाहिर रहमहुल्लाह इस इख्तिलाफ के बावजूद सुफियान सौरी रहमहुल्लाह की बड़ी तौकीर करते थे। और सुफियान सौरी रहमहुल्लाह वो इमाम मुज़ाहिर की बेहद ताज़ीम करते थे, बहुत ज़्यादा एहतराम किया करते थे इमाम मुज़ाहिर। अली बिन बक्कार कहते हैं मैंने वो इसहाक अल फज़ारी रहमहुल्लाह को सुना, आप कह रहे थे कि मैंने औज़ाई और सौरी जैसा कोई नहीं देखा। रहे औज़ाई तो वो ऐसे बंदे थे कि अवामी आदमी थे, जबकि सौरी रहमहुल्लाह वो अवामी आदमी नहीं थे। और कहते हैं अगर मुझे इख्तियार दिया जाता तो मैं इस उम्मत के लिए औज़ाई को इख्तियार करता, यानी खिलाफत के लिए। खुरैबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं औज़ाई अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा अफजल थे। इमाम शाफिई रहमहुल्लाह फरमाते हैं मैंने कोई आदमी ऐसा नहीं देखा जिसकी फ़िक़्ह उसकी हदीस के मुताबिक हो, औज़ाई से बढ़कर मैंने ऐसा कोई नहीं देखा, यानी उनके मसाइल भी हदीस के मुताबिक। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह बहुत बड़े फ़क़ीह थे। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह का इसी तरह मसलक था जैसे हनफी मसलक है, शाफी मसलक है, मालिकी मसलक है, हम्बली मसलक है। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह का मसलक एक वक़्त तक शाम के इलाके में और अंदलुस के इलाके में और इस तरह बाज़ इलाकों में रहा है। फिर वक़्त के साथ साथ इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह का मसलक ख़त्म हो गया। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह के शिगिर्द हैं हिक़ल बिन ज़ियाद। वो फरमाते हैं इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह ने 70,000 मसलों में फतवा दिया है। 70,000 मसलों में इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह ने फतवा दिया है, ये बहुत बड़ी तादाद। और इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह के फ़िक़्ह और फतावे वो मुस्तकिल जमा भी किए गए। और जो फ़िक़्ह की बड़ी किताबें जिनमें उलमा के अक़वाल दर्ज किए जाते हैं उनमें इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह के अक़वाल भी दर्ज किए जाते हैं। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह के शागिर्द बयान करते हैं कि इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह हर मसले में असर के साथ मसला बताया करते थे, यानी हदीस पेश किया करते थे। जो भी मसला होता है फरमाते हैं उसके उससे मुतअल्लिक़ इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह हमारे पास कोई हदीस ले आते। तो ये इस पर दलालत करता है कि इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह की हदीस पर हदीस के बारे में इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह का बड़ा गहरा वसी इल्म था और बड़ी गहरी नज़र रखते थे हदीस के मुतून पर, और इस्तिहज़ार था। और अपने से माक़बल उलमा और सहाबाए किराम और दीगर उलमा के अक़वाल और उनके इख्तिलाफ़ को जानते थे। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उससे मुतअल्लिक़ अहले इल्म के अक़वाल बहुत ज़्यादा हैं। चंद एक इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह के अक़वाल में से कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। बल्कि इससे पहले मुनासिब ये होगा कि मुख्तसर तौर पर इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह की जो इबादत थी, ज़ुहद और वरा था, वो भी आपके सामने रख दिया जाए। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह बहुत इबादत गुज़ार थे। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह के तलामिज़ा आपसे मुतअल्लिक़ नक़ल करते हैं कि इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह जब सुबह करते तो इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह का मामला ये था कि सूरज तुलू होने तक ज़िक्र करते रहते थे, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। और इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह नमाज बहुत खूबसूरत पढ़ते, हत्ता कि इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह के बारे में यहया बिन अबी कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज से मिलती जुलती नमाज इनसे बढ़कर किसी की नहीं देखी। उमर बिन अब्दुल अजीज वो शख्सियत है जिनके बारे में अनस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मिलती जुलती नमाज उमर बिन अब्दुल अजीज से बढ़कर किसी की नहीं देखी। तो उमर बिन अब्दुल अजीज की नमाज से मिलती जुलती नमाज इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह की कही है, करार दी है इमाम यहया बिन अबी कसीर रहमहुल्लाह ने, जो कि इस पर दलालत करती है कि इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह वो बड़े खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ा करते थे। हत्ता कि बाज़ आपके शागिर्द कहते हैं कि इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह नमाज पढ़ते कअन्नहु जसदुन लैसा फीहि रूहुन, कि गोया आप एक जिस्म है, बस उसमें रूह कोई नहीं, मुजस्मा है जैसे, यानी रूह कोई नहीं। मतलब ये है कि ऐसे खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते थे कि कोई हरकत ही नहीं है, जैसे बिल्कुल ठोस चीज़ होती है ना। इमाम मुज़ाहिर रहमहुल्लाह की कैफियत ये होती थी, ऐसे खुशू खुजू होता है इमाम मुज़ाहिर रहमहुल्लाह के नमाज पढ़ने में। ये बहुत बड़ी फजीलत है।
کہتے ہیں امام اوزاعی رحمہ اللہ جب کبھی تین باتوں میں سے تین موضوعات میں سے کسی ایک موضوع کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں نا، تو آپ کسی سوال کرنے والے کو جواب بھی نہ دیتے اور بس اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہی چلے جاتے، یعنی وہ آپ کے ایسے موضوعات تھے۔ تو بیان کرنے والے کہتے ہیں، ولید بن مزید رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک تو جب آپ قیامت کا تذکرہ کرتے، ایک جب آپ تقدیر کا تذکرہ کرتے، اور راوی کہتے ہیں مجھے تیسری چیز بھول گئی۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ امام مزاحم رحمہ اللہ آخرت کا تذکرہ کرتے تو ان پر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ امام مزاحم رحمہ اللہ بس گویا آخرت کے تذکرے میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے میں کھو جاتے اور بس اسی کا تذکرہ کرتے رہتے۔ امام مزاحم رحمہ اللہ ایک دن جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، جمعے کی نماز ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، تو ان کے ساتھی کہتے ہیں، عقبہ بن علقمہ کہتے ہیں میں بھی داخل ہوا مسجد میں، تو میں نے دیکھا کہ امام مزاحم رحمہ اللہ نے امام کے جمعہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے 34 رکعتیں ادا کی ہیں، یعنی اتنا پہلے چلے گئے امام مزاحم اور جا کر دو رکعتیں پڑھتے رہے۔ فرماتے ہیں امام مزاحم رحمہ اللہ کا قیام، رکوع، سجود سارا ہی بڑا خوبصورت۔ اس میں یہ بات ہے کہ امام مزاحم رحمہ اللہ نفل نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام مزاحم رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ کہہ کہا لگا کر ہنسا نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف مسکرایا کرتے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور رویا بہت زیادہ کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کأنہ اعمیٰ، جیسے آپ اندھے ہیں، یعنی رو رو کے آنکھوں کی یہ کیفیت ہو چکی تھی، اور خشوع کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی ایسی کیفیت ہو چکی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نبینا ہو چکے ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ جب نماز پڑھتے تو کیفیت یہ ہوتی کہ اتنا زیادہ روتے کہ جہاں آپ نماز پڑھتے وہ جگہ تر ہو جاتی آنسو زمین پر گرنے سے، حتیٰ کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا، اتنی زیادہ جگہ گیلی ہو جاتی تھی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ اپنے دین میں مضبوط بھی بہت تھے، اور ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی ڈر نہیں ہوا کرتا تھا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے مختلف بادشاہوں کو وعظ و نصیحت کیا ہے، بنو امیہ کے بادشاہوں کو بھی، بنو عباس کے بادشاہوں کو بھی، اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے اس سے متعلق واقعات بہت زیادہ ہیں۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں، اور امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے الجرح والتعدیل میں ان واقعات میں سے چند ایک واقعات نقل کیے ہیں۔ اگر ان واقعات کو جمع کیا جائے تو وہ ایک ایک اچھا طویل اور تفصیلی موضوع بن سکتا ہے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے، امام اوزاعی رحمہ اللہ کو یہ جو بنو امیہ کی جب حکومت آئی ہے، تو بنو عباس کی جب حکومت آئی ہے تو بنو عباس کے لوگوں نے بنو امیہ کے لوگوں کا قتل کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف بغاوت کر دیں۔ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ کو جو ابو العباس صفاح تھا، ان کے چچا عبداللہ بن علی بن عباس، تو انہوں نے بلایا امام اوزاعی رحمہ اللہ کو۔ تو امام اوزاعی کہتے ہیں کہ میں جب داخل ہوا ان کے پاس تو لوگ چار صفوں میں، چار صفیں بنی ہوئی تھی لوگوں کی، بعض کے پاس تلواریں تھیں، بعض کے پاس کوئی اور ایسی چیزیں تھیں جن سے قتل کیا جاتا ہے۔ تو دو لوگوں نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے تو آگے ان کے پاس کر دیا، عبداللہ بن علی کے پاس کر دیا۔ تو جب میں داخل ہوا تو میں نے سلام کہا تو وہ کہنے لگے کہ تم ہو عبد الرحمن بن عمر اوزاعی؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں، اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح کرے۔ کہنے لگے تم بنو امیہ کے خون کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے سوال سے مجھے اندازہ ہوا جیسے وہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی جواب دوں تو وہ میری بھی گردن اتار دیں۔ میں نے کہا بھئی آپ اور ان کے درمیان تو معاہدے تھے، یعنی آپ کا ان کو قتل کرنا صحیح نہیں ہے، ان کا خون حلال نہیں۔ تو کہنے لگا بھئی سمجھو کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی عہد نہیں،
کہتے میں گھبرا گیا، مجھے ڈر بھی لگا کہ میں قتل نہ ہو جاؤں، لیکن مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے بھی کھڑے ہونا ہے، تو میں نے اس خوف کو اتار پھینکا، میں نے کہا ان کے خون آپ پر حرام ہے۔ تو ان کو غصہ آ گیا، غصے سے ان کی رگوں میں خون بہر رہا ہے، کہنے لگے کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا خون تین باتوں کے علاوہ حلال نہیں ہے، بس یا تو کوئی شادی شدہ زانی ہو، یا جان کے بدلے جان قتل کی جائے، یا کوئی اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے مرتد ہو جائے۔ تو کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ کیا ہمارا حق نہیں ہے حکومت؟ کہتے میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علی رضی اللہ عنہ کو وصیت نہیں کی تھی؟ میں نے کہا اگر وصیت کی ہوتی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس بات پر آمادہ نہ ہوتا کہ دو لوگوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا جائے کہ حکومت کون کرے گا، جو معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ میں صلح ہوئی۔ کہتے پھر وہ خاموش ہو گیا، میرا خیال یہ تھا کہ ابھی میری گردن اتار دی جائے گی۔ کہتے ہیں اس نے اشارہ کیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، اپنی سواری پر سوار ہوا، ابھی تھوڑا آگے گیا تھا تو ایک شہ سوار پیچھے سے آ رہا تھا، تو کہتے دل میں نے سوچا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے ہی آ رہا ہے، تو میں نے نا دو رکعتیں شروع کر دی، تو میں نے اللہ اکبر کہا، تو وہ میرے پاس آیا، تو میں نماز پڑھ رہا تھا، اس نے سلام کہا، اور اس کہنے لگا کہ یہ بادشاہ نے، امیر نے، سلطان نے تمہارے لیے یہ دینار بھیجے ہیں، یہ لے لو۔ کہتے ہیں میں نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ جتنے دینار تھے نا سارے صدقہ کر دی۔ یہ ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے ایسے متعدد واقعات ہیں، آپ بکثرت لکھا کرتے تھے، ابو جعفر منصور کو، ابو العباس صفا کو بھی آپ نے لکھے ہیں، اور اس طرح بنو امیہ کے حکمرانوں کو بھی آپ نے خطوط وغیرہ لکھے ہیں، اور ان کو واضح و نصیحت کیا کرتے تھے۔ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہوتا، بادشاہ کو خط لکھ دیتے کہ فلانے مسئلے کا، فلانے بندے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ حتیٰ کہ آپ کا رعب بہت زیادہ تھا، جو شام کا والی تھا وہ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے ڈرا کرتا تھا، امام اوزاعی رحمہ اللہ کی ہیبت کی وجہ سے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ جب فوت ہوئے نا، تو وہ آپ کی قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، وہاں کا جو گورنر تھا، کہ میں بادشاہ سے بھی زیادہ مجھے آپ کا ڈر لگتا تھا۔ اور اس نے کوئی بات کی امام اوزاعی رحمہ اللہ کی زندگی میں اپنے لوگوں میں، تو لوگ کہنے لگے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ اگر شام کے لوگوں کو حکم دیں گے نا کہ وہ تختہ الٹ دیں، تو شام کے لوگ تمہارا یہاں سے تختہ الٹ دیں گے۔ یعنی ایسا امام اوزاعی رحمہ اللہ کی ہیبت، وقار اور عوامی مقبولیت تھی۔ لیکن اس کے باوجود سلف کا منہج علماء کے خلاف بغاوت نہیں۔ آپ دیکھیں گے امام اوزاعی رحمہ اللہ نے یہ جو واضح و نصیحت کیا ہے، اس واضح و نصیحت میں انہوں نے لوگوں کو خون خرابے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بادشاہ کے سامنے داخل ہو کر تو حق بات کہی ہے۔ اور یہ عظیم جہاد میں سے کہ کلمت حق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ جس کی تلوار کا آدمی کو ڈر ہو، آدمی اس کی تلوار کے سامنے کھڑے ہو کر ببانگ دہل حق بات بیان کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ میں بڑی تواضع تھی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ابو اسحاق الفزاری، یہ خود بھی بہت بڑے امام ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے ان کو خط کچھ لکھنا تھا، کوئی پیغام لکھنا تھا، تو جو لکھنے والا تھا اس کو کہنے لگے ابدأ به فإنه خیر منی، کہ اس کا نام مجھ سے پہلے لکھو، وہ میرے سے بہتر ہے، حالانکہ وہ امام اوزاعی کے شاگرد ہیں۔ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ کی تواضع ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ اس کے نام کو اپنے نام پر مقدم کر رہے ہیں، اپنے شاگرد کے نام کو۔ اور یہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تھے، اور ان میں جو جھوٹی انائیں ہوتی ہیں اور اس قسم کی جو دیگر قبیح چیزیں ہوتی ہیں، اس قسم کے اوصاف سے پاک تھے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ بہت بڑے مجاہد تھے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی زندگی کا اکثر حصہ وہ سرحدوں پر پہرے داری میں گزرا ہے۔ بیروت کا علاقہ مسلمانوں کے لیے اس وقت میں سرحدی علاقہ ہوتا تھا، اس سے پرے کے جو علاقے ہیں وہ رومیوں کے پاس تھے، تو بہت سارے لوگ وہ رضا کرانہ طور پر ان علاقوں میں پہرے داری کے لیے آ جایا کرتے تھے کہ اگر رومیوں کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم اس کا دفاع کریں گے، مسلمانوں کی سرحدوں کا دفاع کریں گے۔ یہ بہت بڑی نیکی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا اکثر حصہ اسی رباط میں گزرا ہے، پہرے داری میں گزرا ہے۔ اسی لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ
کہ جہاد کے مسائل پر بڑی بڑی گہری نظر تھی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے جو جہاد سے متعلق فتاوے ہیں، وہ ان کے شاگرد ابو اسحاق الفزاری رحمہ اللہ نے اکٹھے بھی کیے ہیں۔ السیر کے نام سے کتاب مطبوع بھی ہے امام اوزاعی رحمہ اللہ کی، اس میں امام اوزاعی رحمہ اللہ کے فتاوے اکٹھے کیے گئے ہیں، بڑی اہم اور بڑی قیمتی کتاب ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے اقوال میں سے جو چند ایک اقوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ علم بڑا معزز تھا، لوگ ایک دوسرے سے اس کو لیا کرتے تھے، جب یہ علم کتابوں میں آ گیا نا تو نااہل لوگ بھی اس میں داخل ہو گئے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے۔ یہ بات نقل کر کے امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیفوں سے علم لینے میں اور اجازتاً علم لینے میں علم میں خلل واقع ہو جاتا ہے، خاص کر ہمارے اس زمانے میں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، 8ویں صدی ہجری کی، آج سے 700 سال پہلے کی۔ تو اب اندازہ کریں اب کیا معاملہ ہوگا کہ یار اب ہر ایرا غیرہ جو ہے نا نااہل شخص، اور جو دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، علم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جس کے پاس علم کا کوئی ادب احترام نہیں ہے، جس کے ہاں علماء کا کوئی وقار نہیں ہے، وہ بھی کتابوں سے علم لے کر تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں علامت الزمان بن چکا ہوں، شیخ الاسلام بن چکا ہوں۔ حالانکہ کتابوں سے علم لینا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ علم لینے کا طریقہ یہ ہے کہ علم علماء سے لیا جائے، علماء سے سیکھا جائے علم۔ علم لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں اور پھر آپ سمجھیں کہ اب میرے پاس بڑا علم جمع ہو۔ اذان ہو لے پھر اگلی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ تو بہرحال اس میں یہ بات ہے کہ کتابوں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کتاب سے علم کی کوئی بات پڑھ نہیں سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علم لینے کا اصل طریقہ ہے اس طریقے کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اہل علم کے پاس بیٹھا جائے دین سیکھنے کے لیے، اور اہل علم سے دین کی بات سیکھیں۔ امام مظاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ موت کو بکثرت یاد کرتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا سا معلوم بتا بھی اس کو کافی ہو جاتا ہے۔
اور جو کوئی یہ جان لے کہ اس کی گفتگو بھی اس کے عمل میں سے ہے، اس کا کلام کم ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ قناعت اختیار کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان موت کو بکثرت یاد رکھے۔ جو کوئی بھی موت کو بکثرت یاد رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے قناعت کا معاملہ آسان کر دیتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ امام الزاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اطال قیام اللیل ہون اللہ علیہ وقوف یوم القیامہ، کہ جو بندہ لمبا قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ اس کھڑے ہونے کو اس کے لیے آسان کر دے۔ یہ اس لیے کہ جیسا بندہ عمل کرتا ہے نا، اسی قسم کی بندے کو جزا ملتی۔ تو چونکہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت والے دن کی سختی کو اور شدت کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے جو بڑی حکمت بڑی باتیں منقول ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام اوزاعی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا اگر لوگ جو کچھ بھی ہمیں دیتے ہیں نا، ہم وہ لوگوں سے قبول کر لیں گے نا، تو پھر تو ہم لوگوں کے سامنے بڑی ہماری شخصیت حقیر سی ہو کے رہ جائے۔ اس میں یہ بات ہے کہ عالم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اتنا سادہ ہو کہ جو اسے دے رہا ہے وہ لے لے، لوگ سمجھیں کہ لالچی ہے، اس کی لوگوں کی جیب پر نظر ہوتی ہے اور یہ طمع اور حرص رکھنے والا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اہل علم کا ایک وقار ہونا چاہیے، بلکہ اہل علم کیا عام عوام الناس کا بھی معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ ہر دینے والا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خیر کی نیت سے دے رہا ہو، اور بعض اوقات کہیں پر مال لینا وہ آپ کی مروت کے خلاف ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہیں پر ہم مال تو لے لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین بھی چلا جاتا ہے یا ہمارا وقار بھی خراب ہو جاتا ہے، وہاں مال لینے سے بچنا چاہیے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ امام اوزاعی کے پاس ایک عیسائی آیا، تو شاید کا کوئی مٹکا لے کے نا، تو اس کو امام اوزاعی رحمہ اللہ سے کوئی حاجت تھی، ضرورت تھی، تو امام اوزاعی رحمہ اللہ کہنے لگے، یا تو تم یہ مٹکا مجھے دے دو لیکن تمہارا میں کام نہیں کروں، یا مٹکا واپس لے لو اور جو تمہارا کام ہے وہ میں تمہیں کر دیتا ہوں۔ یعنی اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ہم دوسروں کا مال لینے سے اجتناب کریں، کہیں یہ مال ہمارے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی بڑی خوبصورت باتوں میں سے ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے، کہتے ہیں اپنے شاگرد بقیہ بن ولید کو، کہتے ہیں لا تذکر احدا من اصحاب نبیک الا بخیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی بھی شخص کا، کسی بھی صحابی کا تذکرہ خیر کے علاوہ کسی اور لفظ میں نہ کرنا، کوئی اور الفاظ میں نہ کرنا۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا منہج ہے کہ کوئی بھی صحابی ہے نا، چاہے اس کو بالکل مختصر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل ہے، اس کے متعلق کوئی ایسی بات جس میں اس کے کسی عیب کا تذکرہ ہو اور اس کے لیے اس کا وہ خیر برا تذکرہ نہ ہو، وہ کرنا اہل سنہ والجماعہ کے ہاں گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علیک بآثار من سلف وان رفضک الناس، کہ جو سلف ہے نا ان کے آثار کو لازم پکڑو اگرچہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں۔ وإیاک وآراء الرجال، وإیاک وآراء الرجال، اور لوگوں کی جو رائے آراء ہے نا انہیں چھوڑ دو، ان سے بچو۔ وَإِن زخرفوه لَكَ بِالْقَوْلِ، اگرچہ وہ اس کی پر بڑا کوئی ملمہ سازی کریں، بڑے خوبصورت الفاظ میں ان کو بیان کریں، فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، معاملہ بالکل نکھر کے سامنے آ جائے گا، تم صراط مستقیم پر ہوگے۔ یہ بہت قیمتی اثر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ چاہے ساری دنیا مخالفت کرے، ایک سنی سلفی شخص کو اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ اور راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے سلف کا منہج نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے۔ اس کا کام یہ ہے کہ بس وہ سلف کے طریقے پر چلے، سلف کے راستے پر چلے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے یہی قول ذرا تفصیل کے ساتھ مروی ہے جو اسی مفہوم کا ہے، اسی معنی کا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے شاگرد ابو اسحاق الفزاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کی سند بھی صحیح ہے، امام اوزاعی کہنے لگے کہ اپنے آپ کو سنت پر ڈٹنے والا بناؤ، اور جہاں سلف ٹھہر گئے تھے تم بھی وہاں ٹھہر جاؤ، جو انہوں نے کہا ہے تم بھی وہی کہو، جہاں وہ رک گئے ہیں تم بھی وہیں رک جاؤ، اور سلف صالحین کے راستے پر چلو، جو انہیں کافی ہو گیا تھا وہ تمہیں بھی کافی ہونا چاہیے۔ اور ایمان وہ تب تک درست نہیں ہوتا جب تک زبان سے اقرار نہ کریں،
اور زبان سے اقرار کے ہونے کے باوجود بھی ایمان تب تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ عمل نہ کر لیں۔ اور ایمان اور زبان کا اقرار اور عمل، ان تمام چیزوں کے ساتھ بھی دین تب تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ ایسی نیت نہ شامل ہو جائے جو سنت کے موافق ہو۔ اور ہم میں سے گزرے لوگ، ہم سے پہلے جو گزرے لوگ تھے، وہ لوگ ایمان اور عمل میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ عمل ایمان میں سے اور ایمان عمل میں سے، اور ایمان ایک جامع نام ہے اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جو بندہ زبان سے ایمان لایا ہے، دل سے اس نے پہچان لی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو، عقائد کو، اور عمل سے اس کی تصدیق کی ہے، تو یہ ایسا مضبوط کڑا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور جو اپنی زبان سے کہتا ہے، دل سے نہیں پہچانتا اور عمل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو اس کا یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے۔ امام ظاہر رحمہ اللہ کے عقیدے سے متعلق متعدد اقوال مروی ہیں۔ آپ کا ایک بڑا خوبصورت قول یہ ہے، فرماتے ہیں، اس کی سند بھی صحیح ہے، فرماتے ہیں خمس کان علیہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والتابعون باحسان، کہ پانچ چیزیں ایسی تھیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور تابعین عمل کرنے والے تھے۔ لزوم الجماعہ و اتباع السنہ، جماعت کو لازم پکڑنا، سنت کی اتباع کرنا، و عمارت المسجد، اور مساجد کو تعمیر کرنا یعنی مسجدوں کو آباد کرنا، یعنی مسجدوں میں زیادہ وقت گزارنا، نماز کے لیے وقت پہنچنا، و تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کی سند صحیح ہے، یہ بہت قیمتی اور بڑا زبردست اثر ہے، اور یعنی اس بات کا محتاج ہے کہ اکیلے اس اثر کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ امام مظاہر رحمہ اللہ کی قیمتی باتوں میں سے ایک بڑی خوبصورت اور قیمتی بات یہ ہے، فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم شرا فتح علیہم الجدل ومنعہم العمل، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے لیے مناظرے کا دروازہ کھول دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کا، بحث مباحثے کا، اور اللہ تعالیٰ انہیں عمل سے روک دیتا ہے۔ امام مظاہر رحمہ اللہ کی اس بات کو ذرا جو آج کل کے حالات ہیں اس تناظر میں دیکھیں تو آپ کو یہ کیسی حقیقت بھری بات نظر آئے گی، حکمت بھری بات نظر آئے گی جو بالکل عین حقیقت ہے، کہ آپ دیکھیں کہ لوگ انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر کیسے بحث میں لگے ہیں، بعض اوقات بالکل بے مقصد اور لا یعنی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ نماز کے لیے، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں پہنچتے۔ بعض اوقات ان کی نماز فوت ہو جاتی ہے اور اپنے وقت سے نکل جاتی ہے نماز، لیکن وہ بحث مباحثہ نہیں چھوڑتے۔ تقوی اور ورع وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں، جبکہ بحث مباحثہ وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے اس کو اور آسان کر دیا، یہ شر کی علامت ہے، بہت بڑے شر کی علامت ہے۔ بحث مباحثہ وہ مفید ہوتا ہے اور وہ بحث مباحثہ سچا ہوتا ہے جس بحث مباحثے کو کرنے والا عمل کے وقت میں عمل کرنے والا ہو۔ اگر عمل کے وقت میں وہ عمل نہیں کر رہا بلکہ بحث مباحثے میں ہی لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بحث میں جھوٹا ہے، اور در حقیقت بس یہ اس کی خواہش پرستی ہے اور اس کی ایک معنوی لذت ہے جس کا وہ اہتمام کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس کی اور کچھ حقیقت نہیں۔ تو یہ بہت بڑے شر کی بات ہوتی ہے کہ آدمی بحث مباحثہ کرے اور عمل میں بالکل کوڑا اور نکما ہو۔ امام ظاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو علماء کی انوکھی انوکھی باتیں لیتے ہیں نا، وہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ فقہ کی کتابوں میں جو علماء کے شاذ اقوال ہے نا، انہیں تلاش کر کے نکالنا اور پھر ان پر عمل کرنا، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ کوئی کمال بات نہیں ہے۔ بعض لوگ فقہ کی کتابوں سے یا جو شاذ اقوال ہوتے ہیں، کسی عالم کی کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو اچھالتے ہیں، سوشل میڈیا پر نشر کر دی، اور پھر طبلے بجاتے ہیں اور مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تو فلاں عالم کی فلاں بات کا بھی پتہ ہے، حالانکہ یہ گمراہی کا اور شر کا راستہ ہے۔ دین اس کے سوا کچھ نہیں جو علماء میں معروف ہے، علماء کے ہاں جو انوکھی انوکھی باتیں، وہ دین نہیں ہے، وہ شر ہے۔ دین وہ ہے جو سلف کے علماء کے ہاں جانا پہچانا تھا،
علماء کے شاذ اقوال، انوکھے انوکھے اقوال نکالنا یہ شر کا راستہ ہے، بلکہ کئی ہے کہ اہل علم کہتے ہیں آدمی اس سے زندیق ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے اس سے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے ہم ہنسا مسکرایا کرتے تھے، اب جب ہم اس منصب کو پہنچ چکے ہیں نا کہ لوگ ہماری پیروی کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں ہماری، تو کہتے ہیں اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے لیے مناسب ہو کہ ہم ہنسا کریں۔ اس میں یہ بات ہے کہ علماء کو اور طلاب علم کو اپنے وقار کا لحاظ کرنا چاہیے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی نجی مجالس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی، کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کسی ایسے منصب کو پہنچ جائیں کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہوں، آپ کے اعمال کا جائزہ لیتے ہوں، آپ پر بڑی کڑی نظر رکھتے ہوں، پھر یہ مناسب نہیں ہوتا کہ ایسے امور کیے جائیں جو مروت کے خلاف ہیں، جن سے آپ کا وقار کم ہوتا ہو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی میں تکبر ہو اور وہ ماتھے پر ہر وقت تیوریاں چڑھا کر رکھے اور خشک لہجے میں، اسپاٹ لہجے میں دوسروں سے بات کرے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے، لیکن ایسا ایسا اس کا ہنسنا مسکرانا لوٹ پوٹ ہونا جو اس کے وقار کے منافی ہو۔ جیسے نوجوان کہے لگاتے ہیں، ہاتھوں پر ہاتھ مارتے ہیں، اور اس قسم کی حرکتیں جو اچھے ادب کے منافی ہوتی ہیں، اس سے عالم کو اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ائمہ کی جس طرح کی سیرت تھی، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس قسم کی سیرت اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم آمین. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صغير